بات کرنا چاہتا ہوں. شاعری کا ذکر سب نے کیا. میں نے پچھلے 3-4 دن میں نیٹ پہ اس کی بہت ساری شاعری پڑھی. لیکن ایک اعتراف بھی میں کرنا چاہتا ہوں. وہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی غزل گائی جاتی ہے اور مشہور ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں وہ شاعر مکمل طور محو ہو جاتا ہے باقی اس کی شاعری. ہم اسی میں سر دھنتے رہتے ہیں موسیقی کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ. حالانکہ اور میں اس میں اپنی بھی اس چیز کو میں نے محسوس کیا پچھلے جب 3-4 دن میں نے ان کی شاعری پڑھی تو میں نے محسوس کیا میں نے بہت خوبصورت موتی گنوا دیے. بہت خوبصورت ہیرے جو میں پہن سکتا تھا اپنے گلے میں گنوا دیے. تو میں نے یہ تہیہ کیا آئندہ کے لیے کہ جس شاعر کو بھی پڑھنا ہے اسے ٹوٹیلٹی میں پڑھنا ہے. راز صاحب نے ایک دفعہ مجھے کتاب دی, رفیع الدین راز صاحب نے. انہوں نے مجھے کہا کہ سائن کر کے کتاب دے دی. وہ 10 دن کے بعد ان کو فون آیا تو انہوں نے کہا یار کتاب پہ ریمارکس نہیں آیا تمہارے کوئی. میں نے کہا راز صاحب میں اپنی الجھنوں میں ہوں, ابھی کتاب میں نے پڑھی نہیں. جس دن پڑھوں گا تو اس دن میں اس پہ لکھوں گا. اور وہ کتاب پھر ادھر کدھر ہو گئی. تو اس کے کچھ عرصے بعد مجھے کتاب ملی اور مجھے ان کا فکرہ میرے ذہن میں گونجتا رہا راز صاحب کا. وہ کہتے کہ مقصد ندیم میں کتاب اس شخص کو اب دیتا ہی نہیں جو پڑھنے کے بعد اس کا ریسپانس مجھے نہ دے. اور یہ ہونا چاہیے, اس آدمی کو کتاب دیں ہی نہ آپ جو کتاب پڑھنے کے بعد اس کا ریسپانس آپ کو نہیں دے. تو میں نے جو یہ محسوس کیا ہے آپ کہ سب سے بڑی بات جو ہے یہ آج کی محفل صرف اس کی شاعری کو اور اس کو خراج تحسین پیش کرنا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ایسا کام ہے جو ہم وکیل انصاری کو سوجا اور وکیل انصاری نے ہم سب سے ظاہر ہے فکر و فن کے تمام لوگوں سے اس پہ گفتگو کی کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا فوراً کسی نے بھی ایسا نہیں کہا کہ نہیں, سب نے کہا کہ ہاں. تو اس سلسلے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ میرے بھی گردے دونوں فیل ہو چکے ہیں. لگتا نہیں میری شکل سے لگی میں خوش رہنے والا آدمی ہوں. تو وہ ہوا یہ تھا کہ جب میرا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا بالکل اور میری ایک گال پچک گیا اندر کو, تو وکیل انصاری نے ایک پروگرام کیا میرے لیے, ایک شام منائی, آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح. تو وہ شام جب منائی گئی تو اس سے مجھے حوصلہ پیدا ہوا جینے کا. ورنہ میں جس خوش شکلی سے بد شکلی کی طرف جا رہا تھا اور بلکہ بے شکلی کی طرف جا رہا تھا, میں اپنے آپ کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا تھا آئینے میں. لیکن اس تقریب کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ اور کہ نہیں دوبارہ خوبصورت تو نہیں ہوا لیکن دوبارہ میں زندگی کی طرف آ گیا. تو یہ جو آج کی محفل ہے اس سے پہلے فرا کامران نے ایسا ہی کیا تھا, اس سے بھی مجھے بڑی تقویت ملی تھی. تو ہم جو بیمار لوگ ہوتے ہیں جو ایسی موذی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, کڈنیز فیل ہو جائیں یا کینسر ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے, وہ ہمیں جنگ لڑنی پڑتی ہے ایک بڑی زبردست. اس جنگ میں اگر دوستوں کا تعاون حاصل نہ ہو, اب یہ نہیں ہوگا کہ یہ جو کتابیں پڑھی ہیں یہ ساری میں بھی خرید سکتا ہوں, توفیق دی اللہ نے. اور بھی کئی لوگ یہاں ایسے ہیں جو یہ ساری کتابیں لے جا سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کتابیں کتنے کی بک جائیں گی, 500 کی بک جائیں گی, $1000 کی بک جائیں گی. لیکن یہ اہم نہیں ہے. $1000 یا $2000 ایون $10,000 بھی کچھ نہیں کرتا ایسی بیماریوں میں. اصل چیز وہ پیغام جاتا ہے کہ تم سے
اتنے ہزار میل دور بیٹھے ہوئے تمہارے دوست تمہارے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، تو میں مطلب اس آئیڈیو کو اوریجنیٹ کرنے والے شخص کو یعنی وکیل انصاری کو داد دیتا ہوں اس بات کو، اور بے شمار دعائیں کرتا ہوں، اور میں الحمدللہ تہجد پڑھتا ہوں۔ تو میں تہجد کے بعد اس کے لیے ہر رات کو آدھی رات کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اس کے حوالے سے میں اس کو یاد کروں گا، اپنے بھائی کو، اور اس کے صحت کے لیے دعا کروں گا۔ اور دعاؤں سے رسول کریم کی ایک حدیث ہے جس کو میں ایگزیکٹلی تو ان لفظوں میں نہیں، کہ دعاؤں سے عمر بڑھتی اور کم ہوتی ہے، بد دعا سے کم ہو جاتی ہے، اور دعا سے کسی مظلوم کی بد دعا سے عمریں کم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور بڑی مزیدار بات ہے زندگی کے بارے میں، جو ابھی ریسنٹلی میں حدیث پڑھ رہا تھا کل پرسوں، وہ یہ ہے کہ جب تک آدمی کا رزق ختم نہیں ہوتا جتنا لکھا گیا ہے اس دنیا میں، اس وقت تک آدمی اس دنیا سے نہیں جاتا۔ تو اس دن سے میں نے آدھا کھانا شروع کر دیا۔